نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق اللہ العظیم۔ آج پوری دنیا رو رہی ہے کہ جی مشکلات بڑھ گئیں، پریشانیاں بڑھ گئیں، مصائب بڑھ گئے، جھگڑے بڑھ گئے، لڑائیاں بڑھ گئیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اعمال صالحہ کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسانیوں کو جوڑا ہے تو تقوی سے جوڑا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یسرا، اگر روزی کی پریشانیاں اس کو بھی جوڑا ہے، کس سے؟ تقوی سے جوڑا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہاں، بعض اوقات تقوی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فاقے بھیجتے ہیں، تقوی ہوتا ہے پھر بھی فاقے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فاقے فاقے، 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ سے زیادہ متقی کون ہوگا؟ راتوں کو 2 حصے عبادت کرنے والے، آج مجموعی طور پر مدارس میں اعمال کی بہت کمزوری آ گئی ہے۔ یہاں چند دن قبل جو واقعات سامنے آئے اور میری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، بڑی باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو اس کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے بہت نرمی کی، نماز میں انتہائی کمزوری آ گئی۔ ابھی نماز سے پہلے میں نے آ کر دیکھا 10 منٹ باقی تھے اور طلبہ سو رہے تھے۔ اب یہ 10 منٹ میں جا کے وضو کریں گے، باتھ روم جائیں گے، کیا کریں گے؟ مجموعی کمزوری ہے۔ اساتذہ بھی نمازوں میں کمزور پائے گئے، عملہ بھی نماز میں کمزور پایا گیا، اور طلبہ بھی نمازوں میں کمزور پائے گئے۔ تو سب سے پہلی چیز تو نماز ہے، اور تہجد تو اکثر نہیں پڑھتے۔ ہمارے یہ حفظ کے بچے ماشاءاللہ تہجد میں اٹھتے ہیں، اور سب نے ماشاءاللہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اور یہاں 99% پگڑیاں غائب ہیں۔ یہ صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، اور یہ دن کو بھی تقریباً 11 بجے جا کے سوتے ہیں، اور بڑے طلبہ وہ نمازوں کا اہتمام نہیں، رات کو بھی خوب ڈٹ کر سوتے ہیں، صبح نماز کے بعد بھی سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم سختی نہ کریں تو کیا کریں؟ اب یہاں آیا میں نے دیکھا کہ بہت سارے اساتذہ بہت دیر سے کلاسوں میں جا رہے ہیں۔ 40 منٹ کا گھنٹہ تھا، اور 40 منٹ کے گھنٹے میں 20 منٹ لیٹ ہیں، اور بات تو یہاں گھر بھی رکھے ہوئے ہیں، گھر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو گھر یہاں کے ہیں E7 کے علاقے 40-50 ہزار سے کم میں نہیں ملتا اتنا گھر، اور سستے داموں روٹی اور سالن بھی مل رہا ہے، لیکن نمازوں میں بھی کمزور اور کلاسوں میں بھی کمزور، دیر سے آ رہے ہیں، اور چھٹی کا بتا کر نہیں جاتے۔ اب میں نے کچھ سختی شروع کی، کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے سختی کی، شیخ الحدیث صاحب چلے گئے، مولانا یعقوب طارق صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ جب اساتذہ اپنے اوقات میں کلاسوں میں نہ آئیں، حاضری رجسٹر پر دستخط نہ کریں، تو کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ حاضری رجسٹر پر دستخط کیوں نہیں فرما رہے؟ میں نے صرف اتنا ہی تو کہا، میں نے کہا کہ سارے کے سارے اساتذہ دستخط کریں گے۔ شیخ الحدیث صاحب میرے لیے محترم ہے، ہم نے انہیں بہت رعایتیں دی۔ صبح سے شام تک کا وقت ایک استاد کے لیے لازمی ہے کہ صبح اور شام کے اوقات دے، انہوں نے شام کے اوقات ختم کر کے صبح پر آ گئے، ہم نے پھر بھی رعایت کی، کرتے کرتے وہ 1.5 گھنٹے پر آ گئے، ہم نے پھر بھی رعایت کی۔ برات پوری ایک جو استاد کو مکمل ملتی ہے 80-85 ہزار کی جتنی تھی وہ دیتے رہے 1.5 گھنٹہ سے۔ اب اس 1.5 گھنٹے میں بھی میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ حضرت آپ دستخط فرمائیں تاکہ پتہ چلے کتنے دن چھٹیاں ہو رہی ہیں، کتنے دن حاضری ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں دستخط نہیں کروں گا، میں مدرسہ چھوڑ دوں گا، دستخط نہیں کروں گا۔ تو اب میرے لیے نظم ضروری ہے یا اشخاص ضروری ہیں؟ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ جامعہ کا نظام جب ایک ہمارے بزرگ استاد کہیں گے میں دستخط نہیں کروں گا، دوسرا کہے گا میں بھی بزرگ ہوں میں بھی نہیں کروں گا، تیسرا کہے گا میں بھی نہیں کروں گا، چوتھا کہے گا میں بھی نہیں کروں گا، پانچواں کہے گا میں بھی نہیں کروں گا، یوں ہی کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ نہیں دستخط تو کرنے ہوں گے۔ اب اس پہ شیخ صاحب نے کہا کہ میں مدرسے نہیں آؤں گا۔ طلبہ میرے پاس دور حدیث کے آئے کہ حضرت اگر ہم حضرت سے بات کر لیں کہ وہ دستخط کر دیا کریں تو آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل۔ ہم نے ان کو بہت رعایت دی، شام کا وقت ان کا چھوڑوا دیا، تنخواہ اسی طرح رہی۔ پھر صبح کا وقت 5 گھنٹے استاد دیتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیا، 1.5 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو بھی رعایت کر دی کہ وہ صرف 1.5 گھنٹہ بھی آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کم از کم دستخط تو کریں، دستخط تو کریں۔ ماشاءاللہ وہ 3 جگہ پڑھاتے ہیں، 3 جگہ سے تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ہمارا حق نہیں ہے مدرسے کا کہ مدرسہ صرف اتنی گزارش تو کر سکے کہ وہ دستخط فرمانے؟ یہی تو عرض کی تھی اور کیا تھی۔ اس پر احتجاج شروع ہوا، اور اس کے بعد حضرت نے جب چھوڑ دیا تو میں نے وہ سبق خود لے لیا، بخاری شریف کا سبق خود لیا، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے معاون مولانا تحسین اللہ صاحب ہوں گے جو 15 سال سے ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، اور بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں، اور جامعہ حفصہ کے اندر بھی بخاری شریف پڑھا رہے ہیں کئی سال سے میرے معاونت میں، کیونکہ میرے بہت سارے کام ہے۔ یہاں گٹر بند ہو جائے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ گٹر کھلوایا جائے، موٹر خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں
فلاں ہو گیا. انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے کہ اس 2-2.5 سال کے اندر الحمدللہ کتنے کام کرائے اور مدرسے کی رقم سے نہیں کرا. مولانا یعقوب طارق صاحب نے ایک اعتراض کیا کہ آپ جبری فاقے کراتے ہیں. جبری فاقے غلط ہے. مسجد میں بیٹھ کر میں مولانا کو کہتا ہوں آئیں بحث کر لیں, مناظرہ کر لیں کہ مدرسے میں رقم ہو, اور میں نے کہا کہ فاقہ کرائیں. جب مدرسے میں رقم نہیں ہوتی تبھی فاقے ہوتے ہیں. ہاں اگر رقم ہو پھر کرائیں تو پھر آپ کا اعتراض ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم تربیت کے لیے جبری فاقہ کرائیں کوئی حرج نہیں ہے تربیت کے لیے, لیکن ایسا ہوا نہیں کہ ہم نے جبری فاقہ کرایا اور پیسے موجود تھے. آپ پوچھیں شعبہ بیت المال والوں سے. پھر الحمدللہ یہاں لا کے میں نے خرچ کیے, جامع حفصہ کے رقم یہاں خرچ کی, اور یہ عرصے سے یہ بات یہاں یہ بھی چل رہی ہے. مولانا یعقوب طارق صاحب نے کہا کہ آپ نے جو تحریک چلائی تھی ہم اس کے موافق نہیں تھے, ہم آپ کے موافق نہیں تھے. یہی تو اصل اختلاف ہے. تو میں نے کیا تحریک چلائی, میرا موقف کیا تھا وہ آج تک میرا موقف ہے. ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں, یہ غلط ہے. رب کی زمین پر رب کے نظام کی بات کرنا غلط ہے. پاکستان سے طاغوتی شیطانی کفریہ نظام کو ختم کرنے کی بات کرنا غلط ہے. اور افغانستان کے مجاہدین کی ہم نے اس وقت الحمدللہ حمایت کی جب یہاں کوئی بولنے والے کم تھے. لال مسجد سے 8 سال الحمدللہ جہاد سبیون الجہاد کے نعرے بلند ہوتے رہے جب کہیں بلند نہیں ہوتے. پھر الحمدللہ جب سخت وقت آیا, آج وہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ یہاں سے چلے گئے. ان میں سے بعض بزرگ اپنی وجوہات سے گئے, بعض بزرگوں سے صرف اتنا ہی کہا گیا کہ آپ حاضری لگائیں گے. حاضری نہیں دیتے, جامعہ سے تنخواہ لیں حاضری نہ لگائیں. تو کیا جامعہ کا فرض نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ آپ حاضری کیوں نہیں لگا رہے؟ ان سے پوچھے کہ وہ آپ حاضری کیوں نہیں لگا رہے. مولانا افضل صاحب جن کا ایک بیٹا شہید ہے, خود جیل میں رہے, بیٹا جیل میں ہو کر آیا, اور وہ رضاکارانہ یہاں کام کر رہے ہیں. ہماری ایک شاخ کے ناظم رہے, اس وقت رجسٹر کے نگران ہیں حاضری کے. آپ ان سے قسم دے کر پوچھیں, وہ کہتے ہیں اتنے دنوں میں جو ایک ہفتہ آپ نے سختی کی 90% نظام بہتر ہوا ہے. تو کیا ہم اساتذہ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ مدرسے میں رہتے ہیں, کھانا پینا ہے اور تنخواہیں دیر سے ملتی جاتی ہیں, تو کیا آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کلاس میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے؟ اور جب جائیں تو چھٹی لے کر جائیں, یہ نہ کہہ کر جائیں کسی جگہ فون کر دیں کہ میں فلاں جگہ ہوں, میری چھٹی, کیونکہ میری چھٹی ہے کہہ دینا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چھٹی لے کر جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سرکاری اداروں میں. میں ایف ایٹ میں خطیب تھا, سرکاری مسجد تھی, جب میں چھٹی جاتا تھا وہ کہتے تھے آپ اپنے نائب سے لکھوائیں کہ وہ آپ کی جگہ کام کرے گا تاکہ نمازوں کا حرج نہ ہو. ہم نے یہاں بھی یہ کہا جو استاد چھٹی لے کر جائے گا وہ پہلے یہ کر کے جائے گا اپنا نائب مقرر کرے گا. یہاں کیا ہوتا ہے, گھر چلے گئے, بتا دیا بھائی میرا بتلا دینا میں کسی مصروفیت میں ہوں, میرے یہ کام پیش آ گیا. یہ طریقہ ہوتا ہے چھٹی لینے کا. چھٹی کے ضابطے ہوتے ہیں, اسی پر عمل کرایا. پھر الحمدللہ مولانا یعقوب طارق صاحب نے کہا فلاں بزرگ کا ایک خدمات کا سنہری باب ہے, چلیں سنہری باب ہی کہہ لیتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی گرم زمین پر اکثر نے قدم نہ رکھا 99% میں. جب گرم زمین ہوئی, کتنے یہ سنہری باب والے کتنے عرصے کے لیے جیلوں میں گئے ہیں. یہ جو سنہری باب قائم کر رہے ہیں یہ کتنے عرصے کے لیے اللہ کے دین کے لیے جیل میں گئے ہیں بتائیں. ہمیں تو کہتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن بتائیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کے سنہری باب ہیں, وہ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے کے لیے اللہ کے دین کے لیے جیل کاٹی ہے, اور ان کے کتنے افراد اللہ کی دین کے لیے انہوں نے قربانی دی, شہید ہوئے ہیں. میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید ہوئے, میرا جوان بیٹا مولانا حسان غازی شہید ہوا, میری والدہ شہید ہوئی, میرا بھائی شہید ہوا, میرا مدرسہ شہید ہوا جو میں نے بڑی چاہتوں قربانیوں سے بنا تھا, اور جامعہ فریدیہ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا. یہ سارے کہتے تھے جامعہ فریدیہ کی رقم ادھر نہیں جانی چاہیے. میں کہتا نہیں جائے گی. میں نے اپنے طور پر جامعہ حکومت سے لڑ کر بنایا تھا. جامعہ حفصہ جو شہید ہو گیا حکومت کی سرکاری زمین پر بنایا, شرم جائز ہے. میں ایک دفعہ کمرے بنا رہا تھا تو سی ڈی والے آ گئے, تو وہ کہنے لگے ہم نے گرانا ہے اوپر والا. تو میں نے کہا آپ نہیں گرا سکتے. کہتے نہیں ہم تو گرائیں گے. تو میرے اور کچھ نہ ملا, ایک پائپ پڑا ہوا تھا لوہے کا, میں نے اٹھا لیا. میں نے کہا آگے بڑھو دیکھو ہوتا کیا ہے. کہنے کہ مولانا صاحب آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں, یہ کام. میں نے کہا پھر آپ نیکی کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اجازت دوں گا آپ جامعہ حفصہ توڑیں گے. ان اساتذہ سے پوچھیں ایسے سخت سفر میں میرے ساتھ کتنے کھڑے ہوئے. سخت سفر میں نے کہا بھی نہیں, مجھے پتا تھا کوئی نہیں آئے گا. اس سخت سفر میں میرے ساتھ کتنے کھڑے ہوئے. جب جامعہ میں جیل سے رہا ہوا, جامعہ حفصہ G732 بنانا شروع کیا, حکومت آڑے آگے نہیں بنانے دیں گے. 12 پولیس آئی, 12 پولیس کے ساتھ لڑائیاں ہوئی, جنگ ہوئی. کتنے اساتذہ میرے ساتھ آئے 99%. تو وہاں آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, جن کے کہتے ہیں سنہری باب ہیں, ان کے بڑے باب ہیں ان کے خدمات کے. تو وہ سنہری باب والے کہاں تھے. میں اکیلا لڑتا رہا, میری بیٹیاں لڑتی رہیں, بچیوں نے میرا ساتھ دیا, میری اہلیہ نے میرا ساتھ دیا, لیکن یہ سنہری باب والے کہیں نظر نہ آئے. پھر لال مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تھی, مجھے وہاں جانے پر پابندی لگ گئی تھی, میرے جانے پر پولیس آ جاتی تھی. الحمدللہ مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا, لال مسجد کو ان کے قبضے سے چھڑایا.
لیکن یہ سنہری باغ والے 99% وہاں نظر نہ آئے. اور اس کے بعد پھر جامع حفصہ لال مسجد بنانے نہیں دیتے تھے. الحمدللہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. بعض اوقات ایسے دن بھی آئے کہ بجلی بند رہی ہفتہ پورا ہفتہ بجلی بند رہی، میں ڈٹا رہا، ام حسان صاحبہ میرے ساتھ ڈٹی رہی، اور ہم صرف 5 افراد تھے مردوں میں، وہ چند افراد تھے علماء تقریباً نہیں تھے. تو یہ سنہری تاریخ باب والے کہاں تھے؟ کہتے ہیں ان کا سنہری باب ہے، آپ ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، کیوں نہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے؟ لال مسجد کو واگزار کرنا تھا، حکومت سے الحمدللہ کرایا اور ڈٹ کر کرایا، قربانیاں دی. اور جامع حفصہ جو لال مسجد کے ساتھ ہے 300 بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہاں ایک کمرہ تعمیر نہیں کرنے دیتے تھے، اب بہت سارے کمرے بن چکے ہیں. تو یہ سنہری باب والے کہاں تھے جن کے بارے کہا جا رہا ہے ایک سنہری باب ہے؟ اور کہتے ہیں ہم آپ کی تحریک سے متفق نہیں تھے. میری تحریک کیا ہے؟ میری تحریک تو جائیداد کی ہے، زر زمین کی ہے. میری تحریک تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی ہے. اب جاؤ افغانستان کے علماء سے پوچھو ہمارے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، اور مجاہدین سے پوچھو ہمارے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں. آپ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ آج بھی ہم جامع فریدیہ میں چاہتے کیا ہیں؟ ایک مجاہد ہوتا ہے، اس کی سخت ٹریننگ کرائی جاتی ہے، ہم نے خود ٹریننگ کی ہے، شدید سخت ٹریننگ ہوتی ہے. الحمدللہ میری اہلیہ نے کی، میری بیٹیوں نے کی ہے، ہم ٹریننگ سینٹروں میں گئے ہیں. ایک مجاہد کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی وہ قیادت کرتا ہے. تو ایک عالم بھی قائد ہوتا ہے، اس کی بھی سخت ٹریننگ ہوگی. اس لیے جامعہ فریدیہ میں وہ اساتذہ رہیں گے جو تہجد گزار ہوں گے، جامعہ فریدیہ میں وہ طلبہ ہوں گے جو تہجد گزار ہوں گے، جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے کبھی نہیں ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہم بھی کہتے ہیں. آپ کہیں گے ہم پر سختی کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قائد بننا ہے. ایک مجاہد کے لیے میں نے کہا نا اس کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، ایک سپاہی کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، دیکھو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. ابھی بھی میں آیا تو تھوڑی دیر پہلے سو رہے تھے سارے، الحمدللہ میں 2 بجے کا اٹھا ہوا ہوں، اور آپ نہیں اٹھتے. اور یومیہ یہی کیفیت ہے. تو سن لو، جامعہ فریدیہ میں وہ اساتذہ رہیں گے جو تہجد گزار ہوں گے، جامعہ فریدیہ میں وہ طلبہ رہیں گے جو تہجد گزار ہوں گے. اگر یہ چھوٹے طلبہ، آپ تہجد میں کتنے بچے کھڑے ہو جاؤ بیٹا تہجد میں، یہ دیکھو یہ حفظ کے بچے سب پگڑی باندھے ہوئے، کچھ شرم کرو، نماز میں نہیں اٹھا جاتا آپ سے. باتیں سنو آپ کی، ایسی باتیں کرتے ہو. مولانا صاحب سختیاں کرتے ہیں، سختی کروں گا، مجھے تہجد گزار طلبہ چاہیے، تہجد گزار اساتذہ چاہیے، باقی اپنا انتظام کر لیں. متقی پرہیزگار چاہیے، بلکہ مجاہد چاہیے جو میرے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کریں اس طاغوتی نظام کا. بیٹھ جاؤ، اس کی باتیں کر لینا آسان ہوتا ہے. ہم مدرسے کا نظم بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو طلبہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ، نہیں چلنا چاہتے میں ان کا خود داخلہ کراؤں گا اور مدارس میں خود خط لکھ کے دوں گا. ہمارے یہاں وہ طلبہ چلیں گے جو تہجد گزار ہوں، جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے. میں مانتا ہوں ٹھیک ہے ہفتے میں اگر آپ 5 دن بھی تہجد پڑھ لیں ٹھیک ہے، 2 دن نہ صحیح، انسان ہے نیند آ جاتی ہے. آپ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، آپ وقت پر نماز میں آئیں. سب کے سروں پر مجھے پگڑی نظر آنی چاہیے کلاسوں میں. اگر آپ کے پاس پگڑی نہیں آپ میرے پاس آؤ، استاد جی ہمارے پاس پگڑی نہیں، پگڑی لے کر دیں گے. لیکن نبی کی سنت تربیت کے لیے بنوائی جائے گی. آج ہم بریلیوں کی تبلیغی جماعت کو دیکھتے سب کے سر پر پگڑیاں ہیں، اور ہماری تبلیغی جماعت نے چھوڑ دی، مولویوں نے بھی چھوڑ دی. ان کی تبلیغی جماعتیں اچھا کام ہے تو اچھے کام کی ہم تعریف کریں گے. تو اس لیے ہم جامعہ کو ایک ایسا جامعہ بنانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. یہ جو کہہ رہے نا کس کی نظر لگ گئی، یہ آپ ہی لوگوں کی نظریں ہیں، آپ نے غلط نظریں لگائی ہیں. جو مدرسے کا معیار گر گیا ہے اس کا معیار کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ نظم بنائیں گے، آپ سب تہجد میں اٹھیں گے. اگر یہ حفظ کے طلبہ اٹھ سکتے تو آپ کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ آپ بھی اٹھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے خود بنوری ٹاؤن میں وقت گزارا ہے، صرف 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتا تھا اور 1 وقت روٹی کھاتا تھا. آپ 6 گھنٹے تو سو لیں. تو اس لیے آپ کو پگڑی باندھنی ہوگی. اب آئندہ نمازوں میں جو پگڑی باندھے بغیر آئے گا اس کو 10 بیٹھ کے نکلواؤں گا. جو کلاسوں میں پگڑی بغیر باندھے آئیں گے ان کو 10 بیٹھ کے نکلوائی جائیں گے. آپ کو ہم نے مجاہد بنانا ہے. آپ کو کیا بنانا ہے؟ مجاہد بنا. مجاہد ایسے نہیں بنتا، اس میں بڑی ٹریننگیں ہوتی ہیں، جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم نے وہ وقت دیکھے سخت، اور الحمدللہ اس راستے میں میں نے جیل نہیں کاٹی، میری اہلیہ نے بھی کاٹی، میری بیٹیوں نے بھی کاٹی، ہمارے رشتہ داروں نے بھی کاٹی. تو اس کے لیے ہم صرف اور صرف نظم کی بہتری چاہتے ہیں. آپ مولانا افضل صاحب سے قسم دے کر پوچھ لو کہ نظام بہتر ہوا کہ نہیں ہوا. چند دن کی سختی، دور حدیث کی ہم قربانی دے دیں گے، لیکن سبق دے کے دیں گے کہ جو امیر کا حکم ہوگا وہ ماننا پڑے گا. امیر اگر کہہ دے شریعت میں ہے کہ نہیں، اگر ایک حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت ہوگی. اگر میں نے مولانا تحسین اللہ صاحب کو سبق دیا تو کیا اشکال ہے؟ آئیں وہ مجھ سے بحث کریں جو علماء بحث کر سکتے ہیں، آئیں میرے سامنے بات کریں، پیٹھ پیچھے نہ کریں، جرأت کریں. یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، جرأت کریں، میرے سامنے آ کر بات کرے. جو بھی بات کرنا چاہتا ہے میں مناظرے مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں. الحمدللہ اپنی طرف سے میں یہ نہیں کہتا وہ معصوم عن الخطا ہیں یا ان کے اندر خطائیں نہیں ہوں گی، خطائیں میرے اندر سب سے زیادہ ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک نظم کو بہتر کر پائیں. تو انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش کی جا رہی ہے، جو لوگ نہیں چل سکتے وہ ان کو ہماری طرف سے آج ہی اجازت، وہ آج ہی یہاں سے جا سکتے. ہم آپ کو جگہ دلوائیں گے. دور حدیث کی ہم نے قربانی دے دی، دور حدیث قربان ہوگا کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ ایک سبق ملے گا کہ استاد کا حکم ماننا، امیر کا حکم ماننا، وہ جس کو چاہے سبق دے دے، سبق ملے گا. تو یہ قربانی چھوٹی قربانی ہے.
اگر دور حدیث کی قربانی لگ جاتی ہے اور سب کو اور آنے والی نسلوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ امیر کا حکم ماننا ہے تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، یہ چھوٹی قربانی ہے، اس میں ہم نے قربانی دی ہے۔ اگر وہ آج بھی آنا چاہیں تو ضابطے کے مطابق آئیں، ان کو ہم اجازت دیں۔ اگر جانا چاہیں سو بسم اللہ جائیں، میں نے کہا میں کرایہ دوں گا، میں آپ کو خط لکھ کر ہمارے جامع میں وہ رہیں گے، یہ سونے والے، یہ انگریزی بالوں والے، یہ داڑیاں کٹوانے والے، یہ ہمارے ہاں سے جا سکتے۔ ہم کوئی غیر شرعی بات نہیں کریں گے، غیر شرعی بات کریں کہ استاد جی آپ کے ساتھ مناظرے موبائل کے لیے آ جائیں، ضرورت ہے، پیچھے نہیں، یہاں ادھر بات ہے۔ تو الحمدللہ کوشش یہ ہے، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا جامعہ فریدیہ میں ایک وقت آئے گا لاکھوں طلباء پڑھیں گے، دیکھ لینا انشاءاللہ یہاں لاکھوں طلباء پڑھیں گے۔ اب جو ہم نصاب بدل رہے ہیں آپ کو تو عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں لاکھوں طلباء پڑھنے والے ہوں گے۔ ہم نے نصاب مشکل سے مشکل ترین کر دیا ہے۔ میٹرک پاس علماء دین کی خدمات زیادہ کر رہے ہیں، یا وہ علماء دین کی خدمات زیادہ کرتے تھے جو میٹرک پاس نہیں ہوتے تھے؟ اب تحقیق کر رہے ہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے میٹرک کی کوئی شرط نہیں تھی، ہم خود میٹرک کی شرط کے بغیر گئے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی میٹرک نہیں کیا تھا، لیکن ان کی خدمات کا ایک عظیم باب ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جو میٹرک کی شرط نہیں تھی، وہ علماء ان میں للہیت زیادہ تھی، ان میں حق بیان کرنا زیادہ تھا، ان میں اللہ کی راہوں میں قربانیاں دینا زیادہ تھا۔ یہ جو میٹرک پاس علماء آ رہے ہیں نا، یہ دنیا دار بن گئے، ان کے اندر پیسہ پیسہ دولت پیسہ، تو اس لیے ہم میٹرک کی کوئی شرط نہیں ہوگی ہمارے نصاب میں۔ آپ آئیں، 1 سالہ نصاب بھی ہوگا، 3 سالہ نصاب بھی، مختصر عالم کورس 1 سالہ، 3 سالہ، 5 سالہ، 8 سالہ، جو پڑھنا چاہے پڑھے، اور کوئی میٹرک کی شرط نہیں ہوگی۔ اور جو نیچے کی ساری کلاسیں اس پہ بھی طلباء لیے جائیں گے، جیسے جامعہ حفصہ میں لیے جاتے ہیں۔ روزہ کی 4 کلاسیں ہیں، یعنی جس کو پریپ بھی کہتے ہیں، روزہ کی 4 کلاسیں ہیں، پھر ابتدائیہ کی کلاسیں ہوں گی، پھر اعدادیہ کی ہوں گی، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو حق کی راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔